حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دین ہے سنبھل کے آ۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہر ہفتے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اردو زبان و ادب کے متوالوں کے لیے، وہ خواتین و حضرات جن کو اردو زبان سے، اردو ادب سے لگاؤ ہے، شغف ہے، ان کی ادبی تشفی کے لیے یہ پروگرام میں لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں۔ اور اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان اور ادب کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے، اصناف سخن، اصناف شاعری کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوا کرتی ہے، کچھ معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ادبی شخصیت، کوئی نہ کوئی مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، لیکن میں چند لمحوں میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواؤں گا۔ اور یہ پروگرام جو ہے رات گئے اس وقت آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو پھر آپ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے پروگرام میں براہ راست ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ کوئی خاص معلومات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یا ناظرین کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ کوئی کلام، کوئی شعر، کسی بھی شاعر کا اپنا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے وقت میں ہماری جو آج ایک بہت میں کہتا ہوں بڑی ادبی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاتون ادیبہ ہیں، اور بہت خوش الانحان اور بہت اچھا پڑھتی ہیں، لکھتی ہیں، بولتی ہیں، گاتی ہیں، اردو میں اور انگریزی میں خاص طور پر۔ یوں تو پیشے کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن میں ان کو ڈاکٹر سے زیادہ ادبی شخصیت سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھتا ہوں، ملتا ہوں ان سے، بہت ساری ادبی محفلوں میں آپ کی شرکت ہوا کرتی ہے۔ میں تعارف آپ کا کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہیں شہناز سومجی صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آج آپ نے ہماری درخواست پر اس پروگرام میں آنا قبول کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں یہ احساس بخشا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، پروگرام ہمارا ابھی جیسے میں نے تفصیل بتائی ہے کہ پروگرام کا ہمارا فارمیٹ جو ہے وہ اردو ادب اور اردو زبان دونوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یا تو صرف اردو کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں صرف، یا پھر زبان کی، لیکن زبان کی ذرا کم ہوتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زبان کے لنگوسٹک بھی جو ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتلایا جائے، کیونکہ ہم ادب سے پہلے ہم زبان بولتے ہیں، تو اور زبان میں ہی اگر ہم کچھ تھوڑی بہت معلومات اگر ہمیں پتہ ہو کہ زبان کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے یہ فارم ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ خاص طور پر اردو جو زبان ہے، اس کو دنیا کی چوتھی بڑی زبان کا درجہ اس کو حاصل ہے، اور
تو پھر اس زبان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات اتنی ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں لنگوسٹک میں ذرا کام تھوڑا سا باقی زبانوں کی نسبت ذرا کم ہوا ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو کی زبان کے بارے میں بھی بات کریں اور ادب کے بارے میں بھی بات کریں. تو آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیے ان دونوں کڑیوں پر کہ اس کو آپ آپس میں کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میری اپنی جو مادری زبان ہے وہ اردو نہیں ہے. جی. میں نے اردو پرائمریلی اسکول میں سیکھا، اور اردو ادب کی وجہ سے میں نے اردو سیکھا، اور میرا جو اردو ہے وہ امپروو ہوا اردو گانے، نغمے، غزلیں، ان چیزوں کی وجہ سے. جی. اور جو اسکول میں ایجوکیشن تھا اس کی وجہ سے. جی جی. لیکن میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں لکھتی ہوں انگلش میں، میں سوچتی ہوں انگلش میں، کہ آپ نے کہا کہ جو لنگوسٹکس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لٹریچر. میں کہوں گی کہ لینگویج کوئی بھی ہو، لٹریچر وہی رہتا ہے. انسان جو زبان میں سوچتا ہے وہ زبان میں وہ لکھتا ہے، اس کو انسپریشنز آتے ہیں، لیکن وہ انسپریشن سب کو آتے ہیں، چاہے وہ انگریزی بولے، اردو بولے، عربک بولے، فرینچ بولے. آئیڈیاز اور جو کانٹینٹ ہے وہ ان کا ایک ہی رہتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی لینگویج میں ہوتی ہے. اور اردو ایک بڑی خوبصورت زبان ہے جس میں شعر تو بہت پیارے طریقے سے کہے جاتے ہیں. میں نے صرف حال میں ایک اپنا پہلا شعر کہا، اس سے پہلے میں نے کبھی اردو میں لکھا نہیں. اچھا. اگر چاہیں تو میں سنا دوں، آپ لوگوں کو شاید فنی لگے گا، لیکن مجھے ریسنٹلی باسر قاظمی صاحب کی جو بک لانچ ہوئی تھی، جی. اس میں چودھری محمد انور صاحب جو ہیں حلقۂ ارباب ذوق کے، جی ہاں، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ میں باسر صاحب کی کسی غزل پہ طرز بنا کے اسے پیش کروں. جی. میں نے پہلی بار خود یہ موسیقی بنائی. اچھا. اس سے پہلے میں دوسروں کی موسیقی گاتی تھی. رائٹ. تو یہ سکسیسفل ہوا، اور میں نے یہ ایک شعر لکھا جو یہ ہے. جی. کروں. انور کا مشورہ، باسر کے اشعار، مجھ گلوکار کو بنا دیا موسیقار. واہ واہ واہ. یہ واحد اردو کا شعر ہے جو میں نے لکھا ہے. باقی میں نے ساری زندگی میں جو یہ بھی تازہ ہے ساری، جی بہت تازہ ہے. ایک ہفتہ پرانا ہے. ایک ہفتہ پرانا ہے. واہ واہ واہ. باقی میں نے سارے انگریزی میں لکھے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اردو میں اس شعر کے علاوہ بھی کچھ آپ نے نثر میں یا کسی اور فارم میں کچھ لکھا ہے کبھی اردو میں؟ نہیں، لیکن میں نے اپنی انگریزی کی نظموں میں اردو کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں رومن میں. اچھا. کیونکہ انسان اپنے کلچر کو کرتا ہے ڈپکٹ نظموں میں، اور اس کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا انگریزی میں کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو آپ کو استعمال کرنے پڑتے اردو کے الفاظ. جیسے میری ایک نظم ہے، اس کا نام ہے فالسا مین، فالسے والا. فالسے والا. جی ہاں. تو اس کے لیے کوئی انگریزی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پھر ایک اور میری نظم ہے جو ایکچولی یہ کتاب میں پبلش ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں. اس کا نام ہے دا اسٹریٹ ہیلر آف کراچی. کراچی. اور وہ تھا ایک غریب آدمی بیچارہ جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے ہوم میڈ دوائیاں وغیرہ بیچ رہا تھا، اور میں نے اس پہ وہ نظم لکھی تھی، اور وہ اب انگریزی کے کریکولم میں 4th ایئر میں شامل ہو گئی ہے. اور اس ٹیکسٹ بک میں میرا نام آ گیا ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، چارلز ڈکنز، جین آسٹن، لارڈ الفریڈ ٹینیسن. میں خواب میں بھی کبھی نہیں سوچتی تھی کہ ان کے ساتھ میرا نام شامل ہوگا. ماشاءاللہ. لیکن وہ جو نظم ہے دا اسٹریٹ ہیلر آف کراچی، اس میں میں نے جامن کے درخت کا ذکر کیا، دا جامن ٹری. اور جامن کا بھی کوئی انگریزی میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں، کراچی کا لفظ، جامن ٹری، یہ ایک انگریزی کی نظم میں آ گئی ہیں، اور انگلش لینگویج میں ابھی یہ ورڈز انکارپوریٹ ہو گئے ہیں. تو انگلش لینگویج میں بہت کچھ اردو سے اب شامل ہو رہا ہے، اور ساری زبانیں ایوالو ہوتی ہیں، ایک سی نہیں رہتی. وکٹورین انگریزی کچھ اور تھی، سملرلی پرانی اردو کچھ اور تھی. زبان بدلتی رہتی ہے، اس میں نئے نئے الفاظ آتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے الفاظ آتے ہیں، اور دوسرے زبانوں کے الفاظ امپورٹ ہو کے آ جاتے ہیں. جامن کا آپ نے ذکر کیا تو کچھ میرے مطالعے میں کافی سارے الفاظ ایسے ہیں جو انگریزی میں اس کے مترادف، یعنی اس کو
तर्जुमा समझ लें, या अंग्रेज़ी में किसी जगह पे उसको ब्लैक प्लम कहा गया है, जी हाँ। किसी जगह पे उसको रोज प्लम भी कहा इंडियन गया है। प्लम भी कहा गया है। और एक लफ्ज़ मेरी नज़र से बड़ा ख़ास गुजरा था जो असल में है तो वो हिंदी का ही लफ्ज़, लेकिन वो अंग्रेज़ी में काफ़ी जाम्बुल के नाम से, जामुन को जामुल उन्होंने बना के जो पेश किया, ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। अच्छा। वैसे ही आज इत्तेफाक से जिक्र हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ, वाकई आपकी बात ठीक है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका कोई मुतरादिफ लफ्ज़ जो है किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो अंग्रेज़ी के हमारी उर्दू में भी हैं और उनका उर्दू में कोई ख़ास मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि अगर उसका तर्जुमा किया भी गया है तो वो शायद या फारसी में किया गया है या संस्कृत में किया गया है। अब गिलास का एक लफ्ज़ है, जी हाँ, उसको अगर फारसी में कहा जाए तो आप खोरा बन जाएगा, बिल्कुल। और इसी तरह हिंदी में, संस्कृत में उसके हैं, लेकिन उर्दू में नहीं। और उर्दू चूँकि मुरक्का है बहुत सारी ज़ुबानों का, तो इसमें ये गुंजाइश है कि ये ऑब्जर्व कर लेती है बहुत सारी चीज़ों को। और वो आपके वाली जो बात आपने की थी कि उर्दू में जो है एक वुसअत इतनी है कि वो फैल जाती है और पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही है। बिल्कुल। और यही उसका फैलाव जो है, आज इसको दुनिया की चौथी बड़ी ज़ुबान जो है वो कहा जाता है। और बरसगीर के बाद यूरोप में और इंग्लैंड में ये एक बड़ा मरकज़ है उर्दू ज़ुबान का। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो हम कॉलर्स को भी अपने साथ शामिल कर लें, गुफ्तगू इसी तरह चलती रहेगी। देखते हैं हमारे साथ कौन है और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर एजाज साहब बोल रहे हैं शायद? हेलो, मैं डॉक्टर एजाज बोल रहा हूँ। उधर लाइन में डिस्टर्बेंस है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, तो ये आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। बात इनकी मैं बातें सुन रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग कि ये उर्दू अदब के तो अक्सर शायर या शायरात आती हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी में भी शायरी करती हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इनका कलाम सुनेंगे, बड़े आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो बहुत ही इनकी जितने बड़े इन्होंने नाम लिए उनके साथ इनका नाम आना एक बड़े एजाज की बात है, यकीनन। तो ये महफिल में जरा शिरकत के लिए मिर्जा गालिब मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं। जी जी, तो उनके कुछ शेर आपको सुना देता हूँ। जी, चंद अशार प्लीज। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। वाह। इश्क से तबीयत ने ज़ियस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। दर्द बेदवा पाया। वाह। हम कौन से वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। वाह। इश्क पर जोर नहीं, ये है वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कॉल का। आवाज में जरा डिस्टर्बेंस है, सॉरी मैं आपकी आवाज। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये चूँकि ऑनलाइन है तो बाज़ औक़ात और डिस्टर्बेंस हो जाती है लाइन में, आपको हमारी आवाज़ समझ नहीं आती। लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त करता चलूँ मैं नाज़रीन कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया करें, ताकि हमारी आवाज़ एक दूसरे के साथ टकराए ना। और चूँकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। What if waxing became a ritual of pleasure? New Veet Spa Wax. Discover. Welcome to the home of Seriously Strong here in Scotland, where we take our work very seriously. We're serious about selecting the finest pastures for our cows. We're serious about perfecting a characterful flavour, so you can enjoy our unique, full-bodied taste. Seriously Strong Cheddar. More than just strong. Seriously. What if waxing became a ritual of pleasure?
New Veet Spa Wax. Discover a wax warming kit which heats the wax up to the perfect temperature. Just apply it and remove it without strips. Veet Spa Wax, a professional quality wax warming kit at home. Now save £10 at Boots. Since the dawn of time, all those millennia ago, it's often felt like you had to be part of an elite group to obtain a credit card. Well, at Luma, we've tried to create a card that's a bit more friendly. If you've got poor credit, you could be accepted. With no annual fee and credit limits up to £1,500, Luma has been designed with the kind of perks you'd expect from some of the more exclusive credit cards. So, with a response in 60 seconds, go to luma.co.uk today. अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो AIHL आपकी परेशानी में आपके साथ हैं। हम आपको आप ही की ज़बान में मशवरा देंगे। आप कार, बस, टैक्सी या फिर काम के दौरान हादसे के शिकार हुए हों तो AIHL को कॉल करें। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवाकर आपके हर नुकसान की तलाफी करवाते हैं। AIHL आपकी कॉम्पेंसेशन में से कोई हिस्सा नहीं काटते। राब्ता कीजिए 01494 522 533। आमिल बीए कालिया, आमिल देवदास। दुआ रहमतों के दरवाजे खोल देती है। इस्तिखारा सुन्नत है और अल्लाह से मशवरा करना बेहतरीन अमल है। नूरी इल्म खुदा की देन है। इस्तिखारा करवाने के लिए आज ही राब्ता करें 0092 303 4111 290 0092 340 1125 898। नाजरीन, आपने अक्सर कहा होगा या अली मदद। हज़रत अली शेर खुदा ने हमेशा आपकी मदद की होगी। जी हाँ, इसी शेर खुदा के नाम का बना ये खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड लॉकेट हम लाए हैं आपकी खिदमत में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। आपने किसी और को नहीं, अपने आप को यकीन दिलाना है कि जब आपके साथ हज़रत अली जैसी हस्ती का नाम आपके गले में है, जिसे पहनने के बाद आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। आप कोई पुराने दौर के इंसान नहीं लगोगे, बल्कि ये लॉकेट आपकी शख्सियत को निखारेगा और देखने वाला तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए एक बार या अली का ये लॉकेट ज़रूर पहनें। मेरा दावा है कि आप खुद में तब्दीली महसूस करेंगे। या अली के बाबरकत नाम से सजे इस लॉकेट को हासिल करने के लिए अभी अपने मोबाइल से हमारे नंबर्स में से कोई एक नंबर मिलाएं। या अली का खूबसूरत नाम से सजा ये लॉकेट सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। देर न करें और अभी डायल करें। या अली वाला एक लॉकेट ख़रीदने पर एक या हुसैन वाला लॉकेट बिल्कुल फ्री 24 पॉइंट्स 99 पेंस में अभी हासिल करें। तो इस महदूद ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हुए ये दोनों लॉकेट सिर्फ 24 पॉइंट्स 99 पेंस में हासिल करें। ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। देर न करें और अभी डायल करें। कैसेट ज्वेलर्स ब्रैडफोर्ड अपने पुराने और डैमेज या किसी भी किस्म के सोने की फरोख्त के लिए कैसेट ज्वेलर तशरीफ लाएं। हमारा दावा है कि हम आपके सोने की टॉप कीमत अदा करते हैं। आपके सोने की सोने जैसी कीमत सिर्फ और सिर्फ कैसेट ज्वेलर्स ही से मिल सकती है। आपकी ज्वेलरी, आपके दाम, आपकी दुकान और एतमाद का नाम। कैसेट ज्वेलर्स ब्रैडफोर्ड 01274 733 पाक कार्गो सर्विस यूके से पाकिस्तान पार्सल्स भेजने की सबसे रिलायबल और बेहतरीन सर्विस। आज ही कॉल करें 0208 906 8168। यूके इमिग्रेशन के लिए इंतहाई काबिल एतमाद इदारा। वीजा दरख्वास्तों की सही तैयारी, यूके से तालीम याफ्ता वकला से मशावरत और जांच पड़ताल। होम ऑफिस, यूके वीजा, इमिग्रेशन से मुतल्लिका अदालती नजरसानी की दरख्वास्तें और इंसानी हकूक की अपीलें। पॉइंट्स की बुनियाद पर दी जाने वाली दरख्वास्तों की नामंजूरी के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें हमारे दफातर लंकाशायर, यॉर्कशायर, मैनचेस्टर और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। बिजनेस वीजा और वर्क परमिट के लिए भी खिदमत हाजिर हैं। इमिग्रेशन के अलावा हम पर्सनल इंजरी केसेस भी डील करते हैं और 2000 पाउंड तक का कैश एडवांस भी दिलवा सकते हैं। फौरी राब्ता के लिए पाकिस्तान 0302 411 057, यूके 07432 11 5757। Fair Legal Solicitors, purely for you। तो कमल कहते हैं
उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। वेलकम आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, शहनाज सोमजी साहबा। उनसे उर्दू ज़ुबान, अदब, अंग्रेज़ी अदब के हवाले से बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही है, और प्रोग्राम गज़ल शब DM टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हस्बे रिवायत, हस्बे आदत, मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम करने की मुझे आदत हो गई है, आपके लिए लेकर आता हूँ। शहनाज साहबा, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से हो रही थी, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि उर्दू शायरी जो है, अब तो माशाल्लाह आपने भी शेर कह दी है, और अब तो आप भी शायरा हैं, और उम्मीद है कि आइंदा आप मज़ीद लिखेंगी, और हम बहुत जल्द आपको बाकायदा एज ए शायरा देखेंगे। एज ए अदीबा तो आप माशाल्लाह जानी पहचानी जाती हैं। शायरी का ख़ास तौर पर आगाज़ जो हम देखते हैं, मौजूदा शायरी ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान, अगर हम इसको रिवर्स में जाएँ, पीछे की तरफ चलें, तो फ़ारसी है, फ़ारसी से और पीछे चले जाएं तो अरबी है, और अरबी में भी कसीदा गोई बाकायदा मंजूम हुआ करती थी जब, तो वहाँ से ये सिलसिला चलता है जिसमें सिर्फ काफ़िया हुआ करता था। जब फ़ारसी में आया तो फ़ारसी ने असल में शायरी को, और ख़ास तौर पे गज़ल को, नज़्म को, मैं कहता हूँ कि हुस्न अता किया, उसमें रदीफ़ का इजाफ़ा करके, और जब काफ़िया रदीफ़ को मेंटेन किया गया तो नज़्म में, गज़ल में उसमें एक तरन्नुम पैदा हुआ, एक तकरार पैदा हुई, और शेर को एक ख़ास सांचे में ढालने का एक जो फ़न था वो सामने आया। अच्छा, अब इस सिलसिले में बड़ी मज़े की लुत्फ़ की बात है, आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि जितने भी शोरा कराम गुज़रे हैं, बड़े छोटे जितने भी आप कह लीजिए, पिछले दौर में, गालिब के दौर में ख़ास तौर पे इब्राहिम ज़ौक़ हुआ करते थे, उससे पहले भी अगर चले जाएं तो अमीर खुसरो का नाम आता है 13वीं सदी में, वहाँ से उर्दू शायरी हमें वहाँ पे भी मिलती है। तो सब ने फ़ारसी में बहुत कुछ लिखा है, और यहाँ तक है कि इन तमाम शोरा कराम का जो बेहतरीन कलाम है असल में वो है भी फ़ारसी में, लेकिन वजह शोहरत उनकी वो उर्दू बनी है। अब गालिब के बाद अगर एक जो बहुत बड़ा नाम अगर देखा जाए, बल्कि वो ख़ुद भी कहते हैं कि मेरा असल काम तो जो है वो फ़ारसी में है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन लोगों से काम लेना होता है वो उनको कोई ऐसी सलाहियतें अता करता है कि वो उस काम से कौम को ज़िंदा कर जाते हैं। और मेरा इशारा डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तरफ है कि उर्दू शायरी में ख़ास तौर पर उनका ज़ाती जो तसल्ली, तशफ़ी जो उनकी लिखने की एज ए शायर है वो तो फ़ारसी ही थी, लेकिन कौम के लिए उन्होंने उर्दू में जो कुछ लिखा है, मैं समझता हूँ कि उस दौर में अल्लाह ताला ने उनसे जो काम लिया है कौम को जगाने का, वो उन्हीं के हिस्से में आया था। तो कुछ रोशनी डालिए, ये जो मैंने सफ़र उर्दू का जो थोड़ा सा रिवर्स जाके फिर वापस आया हूँ, कुछ थोड़ा सा इसमें अपना मुशाहिदा बयान कीजिए प्लीज़। जी हाँ, बल्कि अगर आप फ़ारसी से थोड़ी और ऊपर जाएं तो अरबिक में आप भूल रहे हैं कि कुरान इटसेल्फ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पोइट्री। हाँ, उसमें कुरान में वज़न, बहर, काफिया जी हाँ मेंटेन हुआ है। और अल्लामा इकबाल साहब उससे कुरान से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और फ़ारसी से भी, और उनकी जो मशहूर नज़म है जैसे खुदी का सिर्र निखा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स कुरान के हैं और फ़ारसी में ज़्यादातर उसके जो अल्फाज हैं उन्होंने वो चुन के ये लिखे हैं। और अब आपको शायद हैरानी नहीं होगी सुन के कि मैंने इसका एक ट्रांसलेशन बनाया जो इंग्लिश में है। अच्छा। और उसमें मैंने ये किया है कि क्योंकि मैं ये नज़म गाती रहती हूँ, मैनचेस्टर में काफ़ी मैं गाती रहती हूँ और लोग सुनते रहते हैं, तो मैंने ये किया है कि इसको टुकड़ों में बांट दिया है। एक एक स्टैंजा मैं गाती हूँ एज इट इज़, और फिर उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैंने पोइट्री फॉर्म में बनाया है। वाह।
تو یہ اگر آپ اجازت ہے تو میں کہا کہ سنا دوں. اس کا میرا جو اپنا جو ہے اس کا ٹائٹل ہے اللہ اونلی اللہ فار آل, اور اس کا جو فارسی اردو نام جو بھی کہتے ہیں وہ ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. There is no God but Allah. Believe in your innermost self. Allah operates from it. There is no deity but Allah. The life and times of this world are nothing but a farce, fading shadows of what once was. Only Allah never dies. There is no deity like Allah. یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. Seasons come and seasons go. Allah does not sleep. He does not rest or hibernate. He takes no time off work. Nor should we from calling him. There is no God except Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. Idols are sneaky snakes lurking under the hemlines of the sleeves of many worshippers. I do not care. I take my orders from Allah. Only Allah, only ever Allah. Allah, there is no deity save Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. واہ جی واہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا ترجمہ آپ نے کیا ہے, بڑی اچھی ترنم کے ساتھ آپ نے پڑھا. اچھا, علامہ اقبال میرے بھی بڑے پسندیدہ شخصیت ہیں, اور علامہ اقبال کے بہت سے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے, جس میں شاعری کے علاوہ ان کی بہت ساری چیزوں پر لکھا گیا ہے, کہا گیا ہے. اور آپ کے بھی پسندیدہ شاعر ہیں علامہ اقبال. بالکل, مائی فیوریٹ. تو آپ نے اور بھی ان کی کچھ چیزیں تیار کی ہیں اسی طرح, جیسے یہ نظم آپ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, ترنم بھی. ترجمہ تو کسی اور نظم کا کیا نہیں ہے, لیکن مجھے ان کی کئی ورکس بہت پسند ہیں. ایک ہے پھر چراغ لالا سے روشن ہوئی کوہ دمن, پھر وہ جو بچوں کی دعا ہے وہ مجھے اچھی لگتی, کیونکہ اس میں جو پیغام ہے وہ بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اور کچھ اشعار ان کے مجھے اچھے لگتے ہیں, جیسے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اور پھر ایک اور ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ان کے جو اشعار ہیں وہ اتنے اسٹیمیولیٹنگ ہیں, اتنے ٹو دا پوائنٹ ہیں کہ انسان پسند ہی کر سکتا ہے. اور ان کے اشعار میں, ان کے کلام میں یاسیت یا مایوسی نہیں ہے, بلکہ ایک توانائی ہے, ایک امید کی کرن ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے
امیدیں باہر رکھ. جی ہاں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لبے بام ابھی تک. اس میں پازیٹیوٹی ہے, اس میں انکریجمنٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ان کی شاعری کی وجہ سے ہی تو تاریخ نے بہت کچھ دیکھا ہے, بہت سی تبدیلیاں تاریخ میں جو آئیں ہمارے ملک کی, وہ علامہ اقبال کو اس کی کریڈٹ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کی تحریک پاکستان میں خاص طور پہ, کہ یہ پوری دنیا کی ہسٹری میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ محض 7 سال کی جو اصل انتھک جد و جہد سے, یعنی 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے, ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ باقاعدہ طور پر ہوتا ہے, اور محض 7 سال کے بعد ایک خداداد مملکت جو ہے وجود میں آ جاتی ہے. یعنی یہ ایک اتنا پر اثر کام ان لیڈروں کا اس وقت, اور یہ حضرت قائد اعظم کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی تھی کہ علامہ اقبال جیسے, مولانا محمد علی جوہر جیسے, چودھری رحمت علی جیسے, اور بھی کچھ نام ایسے ہیں ان کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ ان کی مدد کی. بلکہ مجھے ایک ذاتی طور پہ ایک تجربہ ہوا, یہ بہت پرانی بات ہے. میں کیمبرج گیا تو میری چھٹی, اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ چودھری رحمت علی یہاں پہ دفن ہے, تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹریبیوٹ پیش کر کے آتے ہیں, ہو کر آتے ہیں. تو جس قبرستان میں ان کی قبر تھی, اتفاق سے میں پہلے وہیں گیا, لیکن وہاں پہ جو اٹینڈنٹ تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. میں کونسل گیا, میں نے وہاں پہ رجسٹرار سے بات کی, ان کو بتلایا, وہ کہنے لگے یہ بندہ ہے کون؟ تو میں نے ان کو بتلایا کہ دس از دا پرسن ہو نیمڈ دی کنٹری. تو وہ بڑے حیران ہوئے, اور مجھے انہوں نے پھر ریکارڈ سے, مجھے ابھی تک ان کا جو یہاں پہ پلاٹ نمبر ہوتے ہیں قبروں کے, مجھے ابھی تک وہ نمبر ان کے پلاٹ کا یاد ہے, اور اس بات کو غالباً 25 سے 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. 3830 ان کا پلاٹ نمبر ہے, مارکیٹ کا سب سے بڑا قبرستان ہے, وہاں پہ وہ مدفون ہے. اور وہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو کتبہ موجود نہیں تھا. یعنی دیکھیے کہ اتنا بڑا نام اور اتنی بڑی کنٹریبیوشن ان کی, اور وہاں پہ پھر وہ کونسل والوں نے کہا جی ہم اس کو کتبہ جو ہے ہم لگوائیں گے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے. اور مسلمانوں کا ایریا, اور وہاں پہ لوگوں کے کتبے لگے ہوئے, ان کا غائب تھا. لگا تھا پہلے لیکن وہ گر گیا تھا, پھر وہ غائب ہو گیا, پھر انہوں نے دوبارہ وہ لگوایا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے قومی ہیروں کو, اگر ہم ان کو ریکگنائز کریں, ان کے کام کو سامنے لے کے آئیں, تو اس سے ہم سب کو انسپریشن ملتی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. جی ہاں. اچھا, کچھ علامہ اقبال کا کچھ اور کوئی نظم یاد ہے آپ کو؟ کچھ صرف 2 لائن یاد ہے, پوری طرز کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے. پھر چراغ لالا اگر چاہیں تو 2 لائن سنا دو. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دمن, مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دمن. واہ, اچھا یہ ماشاءاللہ آپ کافی سر میں گا رہی ہیں. آپ نے کچھ موسیقی کی باقاعدہ تعلیم لی ہے؟ جی ہاں, میں نے میوزیکل ٹریننگ لی ہے. اچھا, سیکھا ہے آپ نے باقاعدہ؟ بہت سال پہلے. اچھا اچھا, لیکن اس کو پروفیشن نہیں بنایا, یا اس میں بہت زیادہ آگے نہیں گیا؟ نہیں, میں نے ٹریننگ لی تھی ان دا گیپ بٹوین انٹر سائنس اینڈ دا میڈیکل کالج, اور وہ ایکسائٹ کافی ہو گئے تھے استاد آواز سن کے, کیونکہ یہ لوگ تلاش میں ہوتے نئی آوازوں کے. تو انہوں نے کہا آپ کی پرفیکٹ آواز ہے, آپ فلموں کے لیے گائیں. لیکن مائی مدر سیڈ نو. There was an offer as well, but she said that if you join the medical college, you won't be able to concentrate with studies and a career in medicine. So I had to say no, and sometimes I don't know why میں regret کرتی ہوں میں نے منع کر دیا. اچھا, شاید میں سمجھتی ہوں مجھے ایک گانا گا لینا تھا. اچھا. اس کے بعد جب بھی وہ لوگ مجھے ملتے تھے اور گانا سنتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بن رہی ہیں, تو یہ تو خیر گانے میں نہیں آنے والی, so no point in asking. But I enjoy singing. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اس کا استعمال تو کرنا چاہیے. ہاں, لیکن وہ چونکہ پروفیشن آپ کا اس وقت کریئر بن رہا تھا میڈیسن میں, اور واقعی میڈیسن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بہت پڑھنا پڑتا ہے, بڑی کنسنٹریشن چاہیے,
اور یہ بذات خود سنگنگ جو ہے نا یہ بھی بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, ریاضت کرنی اور سیکھنا باقاعدہ بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں بھی, تو پھر دو طرف واقعی اتنا ٹائم نہیں دیا جا سکتا تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید افسوس ہوا, یو ریگریٹنگ دیٹ, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ خدمات لوگوں کی جو ذاتی طور پہ فزیکلی جو ہے وہ لینی تھی بجائے سماعت کے. ہاں یہ تو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اللہ کو یہ زیادہ پسند تھا. صحیح ہے. میں نے ریاض تو اسی وقت چھوڑ دیا جب میں میڈیکل کالج میں آئی, لیکن انہوں نے اللہ نے مجھے موقع تو دیا کیونکہ اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں جشن طلبہ ہوا. اچھا. اور میں نے ٹاؤن میڈیکل کالج کو ریپرزینٹ کیا اور میں نے فرسٹ پرائز کلاسیکل سولو کا جیتا. اور یہ بڑی پرانی بات ہے, 72 کی غلط. جی ہاں. تو آفٹر آئی ون دیٹ پرائز تو وہ لوگ مجھے بلاتے تھے راگز گانے کے لیے کیونکہ میں راگز گا لیتی ہوں. اچھا. بہت کم لوگ راگ گاتے ہیں, لائٹ سب لوگ گا لیتے ہیں. تو میں کلاسیکل راگز گاتی تھی اور استاد عمرہ بندو خان مجھے کہتے تھے کہ آپ جو 45 کالجز ہیں کراچی میں سب کو گانا سکھا سکتی ہیں, کہ میں نے ان کے سارے شاگردوں کو ہرا دیا تھا. تو پھر وہ کمپوز کرتے تھے ٹھمریز راگز اور میں ریڈیو پاکستان میں گاتی تھی. تو اس طرح میں نے تھوڑا بہت شوق پورا کیا یو کوڈ سے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو جانیں بچی آئی تھنک اس کی قیمت زیادہ ہے. صحیح بات. اچھا اب آتے ہیں ہم آپ کا جو انگریزی کا جو کام ہے کچھ اس کا ذکر کرتے ہیں, کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ انگریزی میں آپ نے جو ہے کیا کچھ لکھا ہے, کتنا لکھا ہے. ابھی آپ نے یہ کتاب تو ہمیں دکھائی تھی جس میں بڑے بڑے انگریزی ادب کے جو نام ہیں ان کے ساتھ اس کتاب میں آپ کا بھی نام شامل ہے. یہ ٹیکسٹ بک میں ایک آپ کی نظم شامل ہوئی ہے. جی ہاں. کچھ اس کا تھوڑا سا ذرا ہمیں بتلائیے کہ وہ کس طرح سے ہوا اور یہ کب کی بات ہے. میں جب 9 سال کی تھی تب میں نے نظمیں لکھنا شروع کیا, بس ذہن میں آنے لگ گئی. نظمیں جو میں نے پڑھی مجھے ایسے لگا کہ میں بھی ایسا لکھ سکتی ہوں. بچپن میں تو چھوٹی چھوٹی سمپل چیزوں پہ لکھا جیسے دا سن, دا مون, دا اسٹارز, اس ٹائپ کی, اور پھر آہستہ آہستہ امپروو ہوتے گئے. اور پھر جب میں کلاس 5 میں تھی, 10 سال کی تھی, 1 سال سے ہی لکھ رہی تھی, تو میں نے وہ جو ٹیکسٹ بک تھی ہماری اس میں دیکھا ورڈزورتھ اور شیکسپیئر اور ان سب کی نظمیں. میں نے سوچا کہ یہ سب مرے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد ہی کریڈٹ ملتی ہے نظموں کی. اس قسم کی ٹیکسٹ بک میں میرے مرنے کے بعد ہی شاید کبھی میری پوئم آ سکے گی, میری لائف ٹائم میں نہیں آ سکے گی. لیکن یقین نہیں آ رہا ہے کہ لائف ٹائم میں میرے ساتھ یہ ہو گیا. اچھا, یہ شاعروں کے ساتھ, ادیبوں کے ساتھ تو یہ ذرا کم ہوا ہے, لیکن شاعروں کے ساتھ یہ ہاتھ بہت ہوئے ہیں. بڑے بڑے نام شاعروں کے, ان کی اپنی زندگی میں ان کی کتابیں نہیں آ سکیں. جان ایلیا بہت بڑا نام ہے, جی ہاں, ان کی کتاب ان کی زندگی میں نہیں آ سکی. یو کے میں ایک شاعر انجم خیالی, وہ ان کی کتاب ان کی زندگی میں نہ آ سکی. ان کی زندگی ان کے چلے جانے کے بعد ان کی کتاب آئی ہے. اور بہت سے ایسے شعراء کرام ہیں جن کی اپنی زندگی میں کتابیں نہیں آئیں. لیکن یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے شاعر کے لیے کتاب کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ یہ مت ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر شاعر ہے تو کتاب ہونی چاہیے, کتاب ہو گئی تو شاعر ہے. نہیں, لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں. نہیں بالکل. یہ جتنے بڑے لوگ تھے ان کی لائف ٹائم میں ان کے جو نظمیں تھیں وہ پبلش نہیں ہوئی, زیادہ تر ان کی ڈیتھ کے بعد ہوئی ہے. اور ٹیکسٹ بکس وغیرہ میں پورے ورلڈ میں ان کی ڈیتھ کے بعد گئی, انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. لیکن میں بہت لکی ہوں, مجھے 3 پرائزز بھی ملے پوئٹری کے, کافی ملے لیکن 3 میڈلز ہیں. ان کا ذکر ابھی کرتے ہیں بعد میں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ذرا ان کو بھی شامل کریں. جی ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں رضا بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. کیا حال ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی رضا صاحب, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, بڑا اللہ کا شکر. میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں اور میں پہلے بھی کافی دفعہ کال کر چکا ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ. جی آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا, ماشاءاللہ بڑا زبردست چل رہا ہے. اور خصوصی طور پر علامہ اقبال صاحب کے بارے میں, وہ میرا آئیڈیل شاعر ہے. تو بڑا زبردست, یہ میڈم بھی بڑی زبردست, انہوں نے پوٹری انگلش میں کنورٹ کی, بڑے زبردست. یہی اس طرح ان عظیم شاعروں کا نام زندہ رہتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی پلیز, اگر آپ کو پاس ٹائم ہو
تو آپ علامہ اقبال صاحب کا کوئی اچھا سا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ سنا سکیں گے پلیز؟ علامہ اقبال کی میں پروگرام آپ دیکھتے رہیے، میں انشاءاللہ اسی پروگرام میں آج ہی علامہ اقبال کی کوئی ایک آدھ نظم انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ پروگرام بڑا لیکن تحت اللفظ میں گاتا نہیں ہوں، میں تحت اللفظ میں سناؤں گا. سوری میں نے کہا میں تحت اللفظ آپ کو سناؤں گا، گا کر نہیں. بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ. بڑی نوازش کال کرنے کا، بہت بہت شکریہ. پروگرام اسی طرح آپ ریگولر دیکھتے رہیں اور دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ یہ پروگرام دیکھا کریں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ کو کچھ اعزازات اور بھی ملے ہیں. یو ایس اے میں آپ کے کام کو لگتا ہے کافی سراہا گیا، وہاں سے آپ کو کچھ گزرا، مختصراً ذرا بتلائیے کچھ. میں نے 1997 میں سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اپنی پوئم انٹر کی تھی، ڈیسٹنی. اچھا. اور اس کے نتیجے میں یہ میڈل ملا. اچھا واہ. انٹرنیشنل پوئٹ آف میرٹ. And I was admitted into the International Society of Poets as a distinguished member because I had a prize. پھر میں نے فالوئنگ ایئر دوبارہ حصہ لیا اور I was lucky دوبارہ مجھے انعام ملا اور وہ یہ والا تھا. واہ. لیکن اس سال مجھے کچھ اور انعام بھی ملے. ایک تھا دی آنرڈ پوئٹ آف 1998، وہ ملا. پھر اس کے بعد میں نے ایک سال حصہ نہیں لیا. فالوئنگ ایئر ان دا ملینیم میں نے حصہ لیا. ملینیم میں 3 پرائزز ملے. ایک تو یہ ملا، رنر اپ فار دا انٹرنیشنل پوئٹ آف دا ایئر. واہ ماشاء اللہ. And I also won 2 other poems awards over there, all in America. اس میں یہ بڑا سمپوزیم ہوتا ہے جس میں کچھ 15-20 ہزار پوئٹس آتے ہیں پورے ورلڈ کے. واشنگٹن ڈی سی میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے. It's the largest poetry symposium. مختلف زبانوں کے ہوتے ہیں وہ؟ مجھے نہیں, they are all in English. اچھا. Yes, you are right. There was a lady who was a Japanese and she read a Japanese haiku. Haiku, yes. But nobody could understand what she was saying. So, well, I don't know پرائز کے سلسلے میں اس میں کوئی افیکٹ ہوا. یہ ہمارا ایک صنف ہوا کرتی تھی، آج وہ صنف جو ہے بہت کم اگرچہ موجود ہے لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے. ہمارے ہاں کبھی سہ مصرع ہوا کرتا تھا، تین لائنوں کا اس کو کہا کرتے تھے. ہائیکو وہی چیز ہے، ہائیکو بھی 3 لائنوں میں ہوا کرتی ہے. اور ہمارے مجھے کبھی کبھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے شعراء کرام ہائیکو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہائیکو میں کہہ رہا ہوں، سہ مصرع نہیں کہتے، حالانکہ ہے وہ سہ مصرع ہی. صحیح ہے. اور اپنی ادبی صنف کو جو ہے ہم نے خود ہی پیچھے کر دی ہے. ہاں آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے اپنے تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے اور لوگ اسے بھول چکے ہیں. شاید ہمیں دوبارہ دہرانا چاہیے. But it was the Americans who actually showed a lot of appreciation for my poems. اور بہت ساری میری پبلش ہوئی ہیں American anthologies, cassettes میں بھی پبلش ہوئی ہیں. Weekend in Washington, The Sound of Poetry. پھر UN نے ایک آرگنائز کیا تھا پروگرام لیورپول میں، ساؤتھ ایشین شو کیس. اس میں نے گایا بھی تھا اور پوئمز بھی میں نے پڑھی تھی اور اس کی ویڈیو بنی ہے، ساؤتھ ایشین شو کیس. اچھا آپ سے ہم انگریزی کے 1-2 نمونے سنیں گے لیکن اس سے پہلے میں کالر کو بھی ساتھ میں شامل کر لیتا ہوں. جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں شکیل بول رہا ہوں برنلے سے. جی شکیل صاحب برنلے سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تو سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف السلام علیکم. پورے ٹی ایم کے اسٹاف کو، آپ کو اور اپنے مہمان صاحبہ ان کو بھی بہت بہت سلام. بہت شکریہ. ایک غزل لایا میں محسن نقوی، ان کی ہے، میرے بھی پسندیدہ ہے. وہ کہتے ہیں سنگ دل کتنے تیرے شہر کے منظر نکلے. واہ واہ واہ. سنگ دل جن کی مہمان تھی شب غم وہی بے گھر نکلے. واہ. ایسی آنکھوں سے تو بہتر تک اندھے ہوتے، ہم جسے آئینہ سمجھے وہی پتھر نکلے. واہ بہت خوب. صاحب دن برے ہوں تو گوہر بھی ہو کنکر کا گماں، بند پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے. واہ واہ. آبگینوں کو جو توڑا تو وہ ٹھہرے مٹی، سنگریزوں کو جو پرکھا تو وہ مر مر نکلے. واہ. جن کو نفرت سے ہوا راہ میں چھوڑ آئی تھی صاحب، جن کو نفرت
से हवा राह पे छोड़ आई थी, आसमां पर वही जर्रे महव अख्तर निकले। शहर वालों ने जिन्हें धार का मुजरिम समझा, वो गुनाहगार मोहब्बत के पैगंबर निकले। वाह, बहुत खूब। सब खौफ से मौत की हिचकी भी अटक जाती है, खौफ से मौत की हिचकी भी अटक जाती है, इस खामोशी में कहाँ कोई सुखनवर निकले। वाह वाह वाह। तो आखिरी शेर कहते हैं, मेरी हर सांस थी मीज़ान अदालत मौसन, मेरी हर सांस थी मीज़ान अदालत मौसन, जितने मैशर थे मेरे जिस्म के अंदर निकले। वाह वाह, बहुत खूब। तो बड़ी मेहरबानी टाइम देने के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। बड़ा अच्छा आपने इकबाल बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। शकील साहब बनने से आपने हमें कॉल की और हमारे साथ आपने मोहसिन नकवी का कलाम जो है वो शेयर किया। हम आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है शहनाज सोमजी साहिबा, अदीब हैं, लिखारी हैं और अब तो शेर भी कहने लगी हैं और अंग्रेज़ी में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि अंग्रेज़ी की जो आपकी कुछ नज़में हैं उनमें से कुछ बतौर नमूना हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। ज़रूर। हर नज़म के पीछे एक कहानी होती है और ये एक सैड कहानी है। इस नज़म का नाम है बाबू मुस्तनसर। अच्छा। ये एक बेचारा 8 साल का बच्चा था, किसी अच्छे ख़ानदान का था, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी अट्रैक्टिव। बस ने इसको उड़ा दिया और ये इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए हमारे हॉस्पिटल में आई थी। अच्छा। मैं 3rd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी और मैंने पोस्टमार्टम देखा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैंने ये लिखा और ये मैंने पढ़ा था एक दफ़ा एक इंग्लिश गैदरिंग में, तो वहाँ अंग्रेज़ औरतें रोने लग गई थी। तो मैं पढ़ती हुई है। बाबू मुस्तनसर। A little boy of 8, son of a man, a mother's heart and soul, a citizen of tomorrow, is lying in the mortuary on a cold marble slab with smart socks and sandals, ready to go out. His shirt bears stickers of smiling teddy bears. He's smiling back with half-shut eyes, his skull crudely divided, his brain peeping out through the crack and the blooded kerchief covering it. The slab is frosty cold, but death knows no discomfort. A Karachi bus stepped on Babu's head. He's walked off the earth for good. अब स्ट्रीट हीलर ऑफ कराची मुलाहिज़ा हाँ जी, वो फरमाएंगे। आपकी एक जो यहाँ टेक्स्ट बुक में शामिल हुई है नज़म, जी हाँ, वो ज़रा सुनाइए। जी हाँ। दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रीट। अच्छा, ऐसा है कि चूँकि इसमें वक्त लगेगा और मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद ये आपसे हम नज़म सुनेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके साथ फिर हम हाजिर होंगे। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। Welcome to the home of Seriously Strong here in Scotland, where we take our work very seriously. We're serious about perfecting a characterful flavour. We're serious about being deliciously irresistible, so you can enjoy our unique full-bodied flavour. Seriously Strong Cheddar. More than just strong, seriously. Since the dawn of time, all those millennia ago, it's often felt like you had to be part of an elite group to obtain a credit card. Well, at Luma, we've tried to create a card that's a bit more friendly. If you got poor credit, you could be accepted. With no annual fee and credit limits up to £1,500, Luma has been designed with the kind of perks you'd expect from some of the more exclusive credit cards. So, with a response in 60 seconds, go to luma.co.uk today. नाजरीन, आपने अक्सर कहा होगा, या अली मदद। हज़रत अली शेर खुदा ने हमेशा आपकी मदद की होगी। जी हाँ, इसी शेर खुदा के नाम का बना ये खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड लॉकेट हम लाए हैं आपकी खिदमत में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है।
آپ نے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ جب آپ کے ساتھ حضرت علی جیسی ہستی کا نام آپ کے گلے میں ہے جسے پہننے کے بعد آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، آپ کوئی پرانے دور کے انسان نہیں لگو گے، بلکہ یہ لاکٹ آپ کی شخصیت کو نکھارے گا اور دیکھنے والا تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے گا۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے ایک بار یا علی کا یہ لاکٹ ضرور پہنیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ خود میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یا علی کے بابرکت نام سے سجے اس لاکٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنے موبائل سے ہمارے نمبرز میں سے کوئی ایک نمبر ملائیں۔ یا علی کا خوبصورت نام سے سجا یہ لاکٹ صرف ایک فون کال کی دوری پر ہے، دیر نہ کریں اور ابھی ڈائل کریں۔ یا علی والا ایک لاکٹ خریدنے پر ایک یا حسین والا لاکٹ بالکل فری 24.99 پینس میں ابھی حاصل کریں۔ تو اس محدود آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دونوں لاکٹ صرف 24.99 پینس میں حاصل کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، دیر نہ کریں اور ابھی ڈائل کریں۔ A grand family Eid musical evening, 19 July, Sunday 2015. Sona Walia, The Fusion, Sheba Khan, Shubra, Iffy K, and many more. Organized by AK Media Network. For tickets and further information, please call 0929846009. سید مدد علی شاہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے قابل بنایا۔ زندگی میں رہنمائی کے لیے قرآنی استخارہ کا سہارا لیں۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی دعا جو آپ کے لیے خوشیوں کے بعد دروازے کھول دے۔ ابھی رابطہ کریں سید مدد علی شاہ 0092-362-612-110 0092-307-5977317۔ At Nabil Tours, we understand how laborious Hajj and Umrah can be, and this is why we go the extra mile to ensure that our customers get the finest possible services at the best price. Our dedicated staff provide outstanding deals for you to perform Hajj or Umrah in peace. We are among the leading Hajj and Umrah tour operators. For free quotations and info pack, visit nabiltours.com or call 0207-734-9590. Now offering worldwide tickets and hotels. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام غزل شب ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ہم جیسا پھر سے حاضر ہے۔ پچھلے کچھ دیر پہلے رضا صاحب برمنگھم سے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ علامہ اقبال کا کچھ چند اشعار میں رضا صاحب آپ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ وہی میری کم نصیبی صاحبہ کہ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نہ نوازی۔ میں کہاں تو کہاں ہے یہ مکاں کہ لا مکاں ہے، یہ جہاں میرا جہاں، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہو کرگسوں میں، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دل کشادہ صدا ہو، کوئی دل کشا صدا ہو، اجمی ہو یا کہ تازی۔ اور نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ یہ آپ کی نظر رضا صاحب حضرت علامہ اقبال کا خوبصورت کلام، ان کا تو جی کچھ بھی پڑھ لیا جائے لاجواب ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ
جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہوں وہی چیز جو شاید سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں لیکن 101 مرتبہ پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز نکلتی ہے. لطف کے علاوہ کوئی نئی معلومات نکل کے سامنے آتی ہے اس میں سے, نئی چیز جو پہلے نہیں آتی تھی, اور یہ اس کلام کی خوبی ہے. بالکل. اچھا, بریک پر جانے سے پہلے شہناز صاحبہ, آپ کی انگریزی نظم جو اس میں ٹیکسٹ بک میں شامل ہوئی ہے وہ آپ ہمیں سنانے والی تھی. ضرور. اس کا نام ہے دا اسٹریٹ ہیلر آف کراچی. میں ایک دفعہ اپنی کار میں بیٹھی تھی کراچی میں, میرے فادر کسی کام کے لیے ایک بلڈنگ میں کہیں گئے, تو میں بیٹھی تھی دھوپ میں اور نزدیک میں نے دیکھا تو فٹ پاتھ پہ بیچارہ ضعیف شخص بیٹھا ہوا تھا ایک ہوم میڈ پلیٹ فارم پہ, اور وہ یہ اپنی ہوم میڈ دوائیاں وغیرہ بیچ رہا تھا. اس کا بورڈ بھی تھا. حکیم نہیں تھا لیکن چیزوں کے علاج معالجے کی چیزیں تھیں. پہلے تو کیونکہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی تو کنٹمپٹ سے دیکھا کہ یہ کویک ہے, بیچ رہا ہے ایسی چیزیں, دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. لیکن دھوپ میں بیچارہ بیٹھا تھا اتنی دیر تک کوئی اس کے پاس آیا نہیں. اینڈ پھر میں نے ریئلائز کیا اس کی حالت, اس کے سرکمسٹانسز, اور میں نے یہ پوئم لکھی, اور تب سے میں ان لوگوں کو کنٹمپٹ سے نہیں دیکھتی. On a not too quiet, not too busy street, in the shade of a great jamun tree, against a paint-peeling wall, on a rickety wooden platform held by 3 legs and a rock, sits an ancient man peering at passers-by through thick spectacle lenses. A poster roped to the wall behind states his age-old profession. Scattered on his platform are bottles, tubes and jars of yellow pills, white pills, red water, pink powder, all made by gnarled hands with the pain of life and age. He is not a medical practitioner. He sells a few ancient remedies to feed many hungry mouths. واہ, بہت خوبصورت. اصل میں یہ منظر کشی ہے اس خاص جگہ کی جہاں پہ آپ موجود تھیں جی, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ اس میں فکشن نہیں ہے, نہیں, فیکٹ ہے جو آپ نے اپنے لفظوں میں دنیا کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے. اس کا پکچر سے آتا ہے آپ کے ذہن میں جب میں ڈسکرائب کرتی ہوں؟ بالکل, وہ جب آپ بتلا رہے تھے کہ اور یہ پاکستان میں تو خیر یہ خاصا عام ہے, بہت عام, وہاں پہ اب تو شاید یہ کم نظر آتے ہوں, لیکن دیہاتی ماحول میں شاید ابھی بھی کہیں نظر آئیں کان صاف کرنے والے, دانت توڑنے والے, دانت ٹھیک کرنے والے, وہ شیشے کا ایک فریم سا لگا کے بیٹھے ہوتے تھے, اور مختلف قسم کے دانت وہاں پہ. اب تو یہ قصہ پارینہ ہے. جی ہاں, ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیولپنگ ورلڈ میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ان کو یہ کرنا پڑتا ہے گزارے کے لیے, جو بھی تھوڑے بہت پیسے بناتے ہیں اس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے. ہمیں ان پہ ترس کھانا چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کنٹینٹ سے دیکھنے کے بجائے یا ہٹانے کے بجائے وہاں سے. سوسائٹی کو زیادہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے, کرٹیسزم کم کرنا چاہیے, کنڈیم کم کرنا چاہیے, ہیلپ کرنا چاہیے اور سمپتی دکھانی چاہیے. اگر فطری طور پہ ہم دیکھیں ایز ہیومن, جی ہم سارے کویکس ہیں, کیونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم سارے اپنے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. وہ تو صحیح ہے, اور اگر دیکھیں تو آج کل سپر اسپیشلائزیشن اتنا ہو گیا ہے کہ ایوری ڈاکٹر اونلی نوز ون فیلڈ, باقی فیلڈ میں ہم سب کو ایسے ہیں. Well, exactly. I mean, maybe in near future we will see left eye specialist and right eye specialist. وہ بھی ہو رہا ہے. امریکہ میں کچھ لوگ ہیں وہ صرف لیفٹ یا رائٹ ہینڈ پہ کرتے ہیں. اچھا. ہاں, وہ ان کی اتنی عادت ہے ایک سائڈ پہ کھڑے ہونے کی کہ وہ صرف لیفٹ یا رائٹ ہینڈ کرتے ہیں, اور ایک اتنا چوزی ہے وہ صرف یہ لیفٹ لٹل فنگر کی آپریشنز کرتا ہے امریکہ میں. ایک بندہ, اچھا, یہ ایسا ہے موجود, ایسا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ صرف ایک فنگر کی جو ہے وہ بہت ہی اسپیشلسٹ ہے, وہ وہی چیز کرتا ہے, اور اس کے پاس سارے لوگ اسی آپریشن کے لیے جاتے ہیں. شاید اس نے اپنی میڈیسن ہسٹری, اپنی میڈیسن ایجوکیشن میں صرف اسی انگلی کے بارے میں پڑھا ہو, اسے شاید اسی میں انٹرسٹ ہوگا اور باقی سب اب بھول چکا ہوگا. یہی ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم. بس لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اچھی طرح سے ایک کام کرتے ہیں تو آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں. Isn't that so sophisticated
that he only chose to operate one finger? I think so because hand surgery complicated है उसमें मतलब fingers और different parts of hands जो complicated है और हर finger का different function है तो हो सकता है उसने एक में specialize किया हो खास. अब मैं उसके personal reasons के बारे में तो नहीं वाकिफ हूँ. ठीक है. लेकिन ऐसा हो रहा है in some places in America. यहाँ तो नहीं हो रहा है. अच्छा जो अदबी डॉक्टर्स हैं जी मैं समझता हूँ कि जितने भी मुख्तलिफ असनाफ हैं शायरी की और अदब की किसी भी लैंग्वेज में, चलें हम उर्दू की बात कर लेते हैं जी, वो भी सारे के सारे अदबी डॉक्टर ही हैं. उनको मुमासलत ज़रा कहीं से मुशाहिदे में लाइए प्लीज़. आपकी मुराद अदबी डॉक्टर्स से वो डॉक्टर्स की तरफ इशारा है जो इत्तफाक से अदबी भी है या आप सारे अदबियों को अदबी नहीं? वो अदीब जिनके पास मेडिसिन की डिग्री तो नहीं है लेकिन अदब के डॉक्टर हैं वो. Oh right, doctoring of literature. जी. Yes, you can do that. आजकल डॉक्टरिंग का वर्ड तो स्पिन डॉक्टरिंग तो बहुत हो रही है. तो yes, you could call अदबी doctors. I would call them spin doctors because they use language for spinning. Right. And they spin verses, prose, poetry. I think that जो अदबी डॉक्टर्स हैं, you have to distinguish them from the doctors who are in अदब. क्योंकि डॉक्टर्स जो अदब में वो मेडिसिन से काफ़ी मुतासर होते हैं. जैसे मेरी पोएम्स में मेडिसिन की काफ़ी चीज़ें हैं. मैंने हियरिंग एड इन अ कॉफिन पे एक पोएम लिखी है, मैंने पेशेंट्स पे काफ़ी पोएम्स लिखी हैं. ये एक्सपीरियंस जैसे ये पोस्टमार्टम वाला जो था इस पे बड़ा झगड़ा हुआ था फेसबुक पे. मैंने इशारा किया था कि मैंने ये बच्चे पे पोएम लिखी है तो एक बंदे ने बहुत ही अनप्लेजेंट रिमार्क्स लिखे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने कैसे उसकी बॉडी देखी और अगर पता था कि उसका ब्रेन निकल रहा है तो प्रोपोसॉल्व की ज़रूरत ही क्या थी. उन्होंने बहुत ही उसको ला समझ वे में हैंडल किया. तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है. वी गेट अ चांस टू सी दीज थिंग्स. और जो नॉन डॉक्टर्स हैं मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ सब्जेक्टिव तौर पे डिज़ीज़ वगैरह के बारे में लिखते हैं जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जो होती है. उनकी ज़्यादातर जो पोएम्स होती हैं वो नॉन मेडिकल इश्यूज़ पे होती हैं और परसेप्शन होती है उसमें. जी हाँ, a different way of looking at it because they wouldn't be getting the chance to see a dead body in the post-mortem room which I do. मैंने उसको डिस्क्राइब किया लेकिन मेरा ख्याल है कि जिनका उस पेशे से ताल्लुक़ नहीं है वो लोग ऐसी पोएम नहीं लिख सकते. वो सिर्फ जो देखते हैं सड़क पे किसी की बॉडी देख सकते हैं उस पे लिख सकते हैं. अच्छा, क्या मुशाहिदा हुआ है आपका, चूँकि आप मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, डॉक्टर हैं जी, उस दौर में और अभी भी मैं ज़ाती तौर पे ये देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अदब की तरफ जिनका लगाव है, खिंचाव है. जी हाँ. तो क्या ये एक फितरी सी चीज़ है कि एक मेडिसिन से एक बिल्कुल सर्जरी से निकल करके मेडिसिन से निकल करके आप एक लतीफ़ चीज़ की तरफ आ रहे हैं जो कि अदब है, तो क्या इसका क्या कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकता है? ये मैंने ऑब्जर्व किया था शुरू से क्योंकि मैंने देखा कि मेडिकल कॉलेज में मैं कराची की बात कर सकती हूँ तो कराची की जो क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो मेडिसिन में जाते थे क्योंकि आपको पता है टॉप 50-60 ही की सीट्स होती हैं. लेकिन वो बंदे थे जो ज़ाहिर है कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू में भी हाई मार्क्स और डिस्टिंक्शंस लेके आते थे. तो वो ओवरऑल पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला के एक सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है आपका नंबर क्योंकि एक नंबर पे सीट का फैसला होता है. तो हम लोग जो थे वो सब इन सारे चीज़ों में डिस्टिंक्शंस लेके आए थे और हमने देखा कि रेडियो पाकिस्तान में जैसे तलबा काफ़ी प्रोग्राम्स करते थे, हमारा मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेड था, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ करते थे. डिस्कशंस, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, डिबेटिंग, वी वर बेटर एट इट दैन द यूनिवर्सिटी and some of the other colleges. And I only attribute this to the fact that the medical students just happen to be good students with a good knowledge of all these things. और इत्तफाक से शायद हम में टैलेंट थी लेकिन मैंने देखा कि इस मुल्क में भी डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा ही हैं और डॉक्टर्स ज़्यादा लिटरेचर में इन्वॉल्व हैं, लिखते भी ज़्यादा हैं. आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न. ये है कि हम जो देखते हैं इंसान को हम बहुत करीब से देखते हैं शायरी की पॉइंट ऑफ व्यू से.
when we see a patient, ہم پیشنٹ کے بارے میں پرسنل اس کی لائف, اس کی پرائیویٹ لائف, اور یہاں تک کہ اس کی باڈی, اس کا جسم ہم دیکھ لیتے ہیں, تو ہم پہچانتے ہیں انسان کو, اور پھر اس کی کچھ سائیکالوجی بھی پہچانتے ہیں, کیونکہ وی آر ٹاٹ سائیکائٹری. شاید اس لیے ہم لوگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں چیزیں اور ہم لکھتے ہیں. اور پھر ہمارے جو میڈیسن میں جرنل آرٹیکلز وغیرہ لکھنے کا انکریجمنٹ ہے, پیپر ورک کا بہت زیادہ رول ہے ہمارے پروفیشن میں. سو آئی تھنک کہ ہم لوگ کبھی کبھی جب تنگ آ جاتے ہیں میڈیکل پیپرز لکھ کے, تو گھر آ کے کچھ اور لکھ لیا, اسٹوری لکھ لی, شاعری کر لی, بٹ وی آلریڈی ہیو دا اسکلز, دی آرٹیکولیشن ٹو ڈو اٹ. یہ ابھی آپ نے جس پوائنٹ کو ٹچ کیا نا, میں اصل میں اسی کی بات کر رہا تھا. اس کو شاید کتھارسس کے معنوں میں اگر لیا جائے کہ اپنے سارے دن کے کام سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور حصے لطیف مطلب جس کا جسے کہہ لیجئے اس میں کوئی چیز لکھ دی, کچھ کہہ دیا. اور یہی میں اصل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ سائیکولوجیکلی, ایموشنلی کوئی فطری سی چیز ہے کہ آپ جسم دیکھتے ہیں, فزیولوجی دیکھتے ہیں, فزیکل چیزیں دیکھتے ہیں انسان کی, اور پھر انسانی جذبہ جو ہے, حصے لطیف جو ہے, اس کو محسوس کرتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ادب میں انہوں نے کافی کچھ کیا ہے, لکھا ہے, اور کمال بھی کیا ہے انہوں نے, شاید اس لیے کہ ان کا آئی کیو جو ہے وہ عام لوگوں سے ذرا زیادہ ہے. Yes, I think that is one of the reasons. That is one of the reasons. اور پھر ہم لوگ جو پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم اور کچھ سوچتے نہیں ہیں, لیکن یہ کچھ پیشنٹ سے اپسیٹ ہوتے ہیں. جیسے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جس کی بڑی سویلنگ تھی نیک میں, اور سارے اسٹوڈنٹس اس کو ایگزامن کر رہے تھے اور وہ رو رہا تھا. مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو نہیں ایگزامن کیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اپسیٹ ہم. لیکن گھر جا کے میں نے اس پہ ایک پوئم لکھی. اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹچ کرتی ہیں. ایک غریب آدمی جس کا کوئی نہیں تھا دنیا میں, اس کو ایک ریئر ڈیزیز تھی جس میں اس کال ہنٹنگٹنس کوریا, باڈی ایسے موومنٹ کرتی ہے, اور اس کا کوئی نہیں تھا. اور مجھے اس پہ بھی آئی فیلٹ ویری سوری فار ہم. زیادہ تر ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ میں نے لکھا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ چیزیں دیکھی. پھر آہستہ آہستہ یو اسٹارٹ گیٹنگ یوز ٹو اٹ. But then you start seeing other things like what goes on in the hospitals, the National Health Service. اور پھر آپ ہیومن نیچر پہ لکھنے لگ جاتے ہیں, ایٹیٹیوڈس پہ لکھنے لگ جاتے ہیں. اچھا, میڈیکل کی بات ہو رہی ہے تو آؤٹ آف انٹرسٹ ایک آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ انسانی جتنے بھی رویے ہیں, خاص طور پہ وہ رویے جن کو ہم سب نارمل یا ایب نارمل کہتے ہیں, ان کی ہر رویے کی کوئی میڈیکل یا میڈیسن میں کوئی اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے انسان کے بیہیویئر کی, ہر بیہیویئر, کسی قسم کا بھی بیہیویئر. Yes, at the moment they've actually discovered genes which determine your behavior, and there are genes which record past events of your life and you pass them on to your future generations. اب قرآن میں یہ بات already موجود ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ کا سول آپ خراب کرتے ہیں, آپ کے بچوں کا سول خراب کرتے ہیں. یہ کلو ہے کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے آپ اس کو میوٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ کے بچوں کو یہ میوٹیٹڈ جینز ملیں گے. اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے وائلنٹ کرائمز کی جینز ہیں, اینڈ دے آر پاسڈ آن فرام فادر ٹو سن, اینڈ دیز مین, دیر از اے ہول فیملی آف سیریل کلرز ود دا سیم جین. And now they found other types of genes as well. اور ابھی ریسنٹلی فیس بک پہ یہ ایونٹ والی بات تھی کہ ایونٹس ان لائف جو ہے یہ بھی جینس پہ ان کی میموری ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو دیر از اے ہیریڈیٹری ٹینڈنسی فار دا وے یو بیہیو, اینڈ دیر از آف کورس دی انوائرمنٹ اینڈ دیر از ٹریننگ. اب جیسے ہم کو ڈاکٹرس کی حیثیت سے ٹریننگ دی جاتی ہے تو we don't behave with people in the same way as somebody else does. I mean, for example, if someone takes their clothes off in front of a doctor, we don't behave the way an ordinary man might get excited and do something, but we don't. We are trained to be professional. تو جسمانی اثر جو ہے روح پر ہوتا ہے, اور روحانی طور پہ اگر کچھ کیا جائے تو وہ بھی جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل, اور میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے روح پہ اثر کرتی ہیں, اور یہ جینز جو ہے یہ کانسٹنٹلی میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ صرف ایک دفعہ نہیں میوٹیٹ ہوتے, یہ آل دا ٹائم روز میوٹیٹ ہوتے ہیں. اور آپ نے شاید یہ نوٹس کیا ہوگا, یہ میرا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے کہ ایک فیملی میں بچے ہوتے ہیں تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس وقت ماں باپ کی عمر کم ہوتی ہے,
پھر ان کے جب 3-4 بچے ہو جاتے تو دے آر اباؤٹ 10-12 ایئرز اولڈر, مور میچور, مور وائز, مور ایکسپیرینسڈ. ان کا ینگیسٹ چائلڈ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے دین دا اولڈر ون, پرابلی بیکاز وہ ماں باپ کی جو زیادہ ایکسپیرینس ہوتی ہے, زیادہ وزڈم وہ انہیریٹ کرتا ہے. یہ بھی لوگوں نے نوٹس کیا ہے. اچھا, لیکن دوسری طرف میرا آبزرویشن یہ تھا کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے جو سب سے چھوٹا ہے, مثلا اگر 4 ہیں تو اور جو بڑے 3 ہیں, ہی از ایکچولی لرننگ 3 times more than the first one because he is dealing with 3 different elders there. Yes, he is, but I think there's also some hereditary factor. There's usually a more IQ. You find the youngest usually does better than the older one. Yes. Because ماں باپ کی اپنی جو نالج اور ایکسپیرینس ہے وہ بڑھتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ میوٹیٹڈ جینز جاتے ہوں گے اس میں. But قرآن میں تو clear ہے some people say the older one is the spoiled one. Yeah, the first child. اس لیے بھی ہوتا ہے. اور کوئی کہتے ہیں the baby of the house is spoiled. Yeah, varies. that's right. اچھا, ہمارا چونکہ پروگرام اختتام کی طرف اب جا رہا ہے, تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور چیز ہمارے ساتھ اگر شیئر کرنے والی ہے تو وہ شیئر کیجئے, اور آپ کا پیغام جو ہے وہ ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں. ایک تو میں 2 لائن باسر کاظمی کی غزل جو ہے دل لگا لیتے ہیں اس کے پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ میں نے فرسٹ ٹائم خود ٹیون بنایا ہے ایک غزل کا, صرف 2 لائن. جی. دل لگا لیتے ہیں ہلے دل, وطن کوئی بھی ہو, پھول کو کھلنے سے مطلب ہے, چمن کوئی بھی ہو, دل لگا لیتے ہیں ہلے دل. ایک انترا ہو جائے. جی. صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر, صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر, پھر مخاطب ہو کوئی بھی, انجمن کوئی بھی ہو, دل لگا لیتے ہیں ہلے دل. وطن کوئی بھی ہو. واہ. باسر کاظمی صاحب, امید ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو بھی ہمارا پروگرام بڑا پسند آتا ہے. باسر کاظمی صاحب, انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی پروگرام یہاں کریں گے. انہی کلمات کے ساتھ کہ چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے رات کے اس وقت بڑی ہمت کی ہے کہ پروگرام میں تشریف لائی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کے تمام اعزازات آپ کو مبارک ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی آپ کے ساتھ ضرور پروگرام کریں. Thank you very much. The pleasure was entirely mine, and I enjoyed being here. Enjoyed presenting my work to your listeners. I hope they enjoyed it. Thank you very much. The half of the pleasure was mine too. Thank you very much. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا غزل شب. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پروگرام ہمارا حسب روایت پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ جب کال ہمیں کرتے ہیں تو آپ ہمیں اس پروگرام کے بارے میں کچھ پازیٹیو تنقید بھی کیا کریں, تاکہ اگر کوئی کمی خامی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو میں اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں. میں کرتا بھی ہوں, مجھے دوست احباب بتلاتے بھی ہوں آف ایئر, اور میں کوشش بھی کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان لوگوں کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, جو آپ کا خیال نہیں بھی رکھ پاتے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے, آسانیاں بانٹیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. امجد شاہ کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر. اللہ حافظ. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.